ریاست صاحب، پرائم منسٹر صاحب جو گفتگو کر رہے تھے اس میں جیسا میں نے پہلے حوالہ دیا، انہوں نے کہا جو ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی کی، جو بے گناہ ہے ان کے حوالے ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایڈریس کرے گا جو کنسرنز پی ٹی آئی کی طرف سے بھی تھے، سول سوسائٹی کی طرف سے بھی تھے؟ اس سارے درمیان ایک کیس ہمارے صحافی متی اللہ صاحب کے حوالے سے ہوا، اس کو آپ نے عدالت میں ان کو ریپرزینٹ کیا، وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ اس کے اندر کس قسم کے چارجز لگا دیے گئے تھے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر 2 قدم پیچھے حکومت بھی ہٹ کر اس معاملے کو ریزالو کر سکتی ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب اس پروگرام میں موجود ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب بڑی میرٹ کی بات کرنے والے انسان ہیں، اور سچی بات اگر وزیر اعظم صاحب نے یہ بات کی ہے تو یہ تو بڑی اپریشیٹیبل بات ہے نا، اس پہ تو انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے، چونکہ بے گناہ کوئی بھی ہے. دیکھیں اس ملک کے شہری ہیں، لیکن آپ دیکھیں اگر کوئی گناہ گار ہے جس کے خلاف کوئی ایویڈنس آپ کے پاس ہے، وہ تو چلے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کو کنیکٹ کیا جا سکتا ہے، اس کا ٹرائل کیا. تو اس کے ساتھ جو بہت سارے دیکھیں آئی جی کی جو سٹیٹمنٹ تھی اس نے 900 لوگوں کا فگر آؤٹ کیا تھا یہاں پہ نا اسلام آباد کے اس کے اندر. تو میں کافی سارے لوگوں کے جو عام شہری ہیں، میں اس دن مسٹر جسٹس ارباب طاہر صاحب کی کورٹ میں ایک کیس میں پیش ہوا ہوں کہ ایک لڑکا سبزی فروش ہے، اس کا والد بائکیا چلاتا ہے. جب وہ کورٹ میں ہوئی تو وہ رونے لگے. کورٹ نے مجھے کہا کہ ان کا کیس بھی آپ نے کرنا ہے. میں نے بطور پرو بونو کیس اس کیس کو ٹیک اپ بھی کیا ہے، اس کی بیل بھی فائل کی ہے. تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بے گناہ ہیں، میجارٹی ایسی ہے. تو میں کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب اور حکومت اس چیز کا کریڈٹ لے کہ ایک ون گو میں ایک ایسی سٹیٹمنٹ اور پراسیکیوشن کو کہے کہ ان لوگوں کی لسٹیں بنا کے ان کو ریلیز کر دے. سیکشن 63 سی آر پی سی اس کے آڑے نہیں آتا، 494 سی آر پی سی. جو دعوے پی ٹی آئی کی طرف سے گاہے بگاہے کیے گئے ان میں ان کا سیریس کنسرن تو ضرور شامل تھا، ان کے کارکنان کے حوالے سے دعوے تھے، لیکن کچھ اس طرح کی باتیں جیسا فیصل صاحب نے بھی کہا کہ مسنگ پرسنز کی بہت بڑی ایک تعداد وہ کوٹ کرتے ہیں. اس کا کیا حل ہو؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو چونکہ ان کا موقف ہے، یہ سیاسی ان کا معاملہ ہے. میرے پاس چونکہ یہ فگر نہیں اور نہ میرے پاس کوئی ایسے فیکٹس ہیں، لیکن جو سوشل میڈیا پہ ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ جو کچھ آپریشن ہوا ہے اس پہ تو میں کومنٹ کر سکتا ہوں. جہاں تک کہ یہ ایک انہوں نے کوانٹم آف پرسن کی بات کی ہے تو اس پہ یہ جواب دے سکتے ہیں، ان کو پتا ہوگا اس کے ثبوت کیا ہیں، کون ہے، کہاں ہے، تو یہ پی ٹی آئی والے بتا سکتے ہیں. اب ایک تو شاہی صاحب اس پہ کچھ آپ کہنا چاہیں، پھر دوسرا ہم اب مذاکرات کے حوالے سے جو سول نافرمانی کی ایک کال پہلے دے دی گئی، پھر اس کے بعد ایک مذاکرات کی بات کہ ہماری یہ کمیٹی ہے پی ٹی آئی کی، اس کے ساتھ بات چیت کے لیے انگیج کیا جائے. پھر عمر ایوب صاحب نے پہلے جو شرط تھی کہ صرف اسٹیبلشمنٹ سے انگیج کریں گے اس کو بھی ختم کیا، کہتے ہیں انسان ہو یا فرشتے کسی سے بھی بات کریں گے. سو آپ نہیں سمجھتے کہ کچھ چیزیں ایک قدم پیچھے پی ٹی آئی کو بھی ہٹنے کی ضرورت ہے، ایک ماحول بنے تاکہ سیاسی طور پہ صرف سیاستدانوں سے ہی بات کرنے کا تقاضا ہونا چاہیے؟ دیکھیے پی ٹی آئی ایک قدم کیا 100 قدم پیچھے جائے، بالکل جانا چاہیے، ملک کے لیے بات کر رہے ہیں نا. لیکن آپ جب یہ بات کرتے ہیں تو پھر ایک بات جو ذہن میں رکھنے والی ہے کہ آپ نے پی ٹی آئی کے لوگ ہوں، پی ٹی آئی کے اپنا معاملات ہوں، ان کے جو ہمارے عمران خان صاحب ہیں، 300 کے قریب تو آپ نے ان کے اوپر کیس کیے ہوئے ہیں، اور 100 کیس ان کے اوپر ابھی ہوا ہے جب وہ جیل میں ہیں پچھلے 1 سال سے. آپ نے ان کو 18 مہینوں سے جیل میں رکھا ہوا ہے، اور جس سے لاسٹ ان کا ہوا اپنا اس میں بیل ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ سے، رات کو ایک فریولس مقدمے میں رکھ لیا گیا. تو پھر آپ کو حکومت جو ہے وہ گردن کے اوپر گھٹنا تو نہیں رکھ سکتی نا. آپ نے ان کی بیگم کو بھی 10 مہینے سزا دی ہے، آپ نے ان کے کارکنان کو، ہمارے جو ممبرز ہیں، ایم پی ایز ایم این ایز ہیں، وہ بیچارے اٹک سے ادھر آتے ہیں تو ان کو آپ مارتے ہیں، آپ ان کو گرفتار کرتے ہیں، ان کے گھر والوں کی اور ان کی توہین کرتے ہیں، ان کے گھر ٹوٹ گئے ہیں. آپ کبھی اپنے رپورٹرز، میں سمجھتا ہوں کہ جس دباؤ میں میڈیا کام کر رہا ہے، آپ مجھے بتائیں مین اسٹریم میڈیا ہو، سوشل میڈیا پہ کریک ڈاؤن ہو، ہر جگہ کے اوپر جہاں پہ آواز اٹھ رہی ہے اس کو جو ہے وہ نپ ڈاؤن کیا جا رہا ہے، چاہے وہ مین اسٹریم میڈیا ہو، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو. یا ابھی تو اتنا لطیفہ ہو گیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف دانت کے ڈاکٹر کے پاس آپ پورا منہ کھول سکتے ہیں، وہ بھی اگر ڈاکٹر علوی کا کلینک نہ ہو تو ایشو یہ ہے کہ جس طرح کی گیگنگ کی گئی ہے، جس طرح کے ہیومن رائٹ وائلیشن کی گئی ہیں، اور اس میں ہماری پٹیشنز جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں بھی پینڈنگ ہے. لاہور ہائی کورٹ نے 1.5 سال سے اس کو ریزرو 5 ممبر جو ججمنٹ ہے، 5 ممبر بینچ ہے،
نجوی صاحب کی سربراہی میں وہ فیصلہ رکھ کے بیٹھا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. تو ویئر ڈو پیپل گو؟ پھر ہم احتجاج کہاں پہ؟ احتجاج کے علاوہ ہمارے پاس آپشن کیا ہے؟ ویسے میڈیا کی جو اظہار رائے کی جو آزادی ہے اس کا تو ایک ایسا ہی سلسلہ ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ پاکستان میں مزید اس کے اوپر پابندیاں لگتی جا رہی ہیں. مجھے اس میں فواد چودھری صاحب کے جو ہے وہ الفاظ یاد آتے ہیں جب وہ انفارمیشن منسٹر تھے. کہتے تھے کہ میڈیا کو مادر پدر آزاد تو نہیں کر سکتے, اور یہی ایک سلسلہ ہے جو ہمیں آج بھی اعلانیہ تو نہیں ہے لیکن ہمیشہ یہ ایک رہتا ہے. چوئی صاحب, آپ کا ڈاکٹر صاحب کلوزنگ کامنٹ میں اس پہ ضرور چاہوں گی کہ آج خواجہ آصف صاحب بھی جیسی باتیں کر رہے تھے, اور آپ بہت بہتر انداز میں جانتے ہیں کہ سیاسی کارکنان کے جذبات کو کس انداز میں سیاستدان ایڈریس کیا کرتے ہیں, خواہ وہ آپ کی مخالف پارٹی کے ہی ہوں. لیکن آپ کے لوگوں جماعت کی طرف سے ایسا نہیں لگ رہا. وہ تانے دے رہے تھے, مذاق اڑا رہے تھے ان نوجوانوں کا جو وہ پروٹیسٹ چھوڑ کے چلے گئے. تو جب اسٹیٹ کی طرف سے ایک رد عمل دیا جا رہا ہو تو انہوں نے تو واپس ہی جانا تھا وہاں سے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس کی ایک سینسٹیو بیان بازی ہو, پھر اس کو علاقائی خیبر پختونخوا کے کہہ کر پٹھان کہہ کے اس طرح کر کے اس کو ریشل ایک ایلیمنٹ نہ بنایا جائے. اور پرائم منسٹر صاحب سے بھی آپ کی ریسنٹلی ملاقات ہوئی تھی, وزیر داخلہ سے بھی ملاقات ہوئی. آپ کو اس پہ کنسرن نہیں ہے کہ یہ جو تمام چیزیں ہیں اس کی جواب طلبی تو سیاسی طور پہ ہی ہوتی ہے, بے شک مخاطب پی ٹی آئی کا اسٹیبلشمنٹ ہی رہے, تو آپ لوگوں کے لیے یہ اس پہ سوال ہوگا جو کاروائیاں ہوئیں اس احتجاج کے حوالے سے؟ دیکھیے جی, یہ گزارش تو میں آپ کی وساطت سے اور فیصل کی وساطت سے پی ٹی آئی سے کروں گا کہ خدا کے واسطے اس سارے عمل میں صوبائیت کو ہوا مت دیں کہ یہاں پہ اسلام آباد میں کوئی خاص طور پہ پشتونوں کے خلاف کوئی کارروائی ہو رہی ہے. مجھے دیکھا میں اس پہ بڑا کنسرن میں نے فیل کیا, اور حقیقت میں ہمارے 400 بندے ایسے ہیں جو اسلام آباد اور پنجاب کے گرفتار ہیں. یہ جو 26 نومبر والا جو ساری یہ کارروائی ہے, اور میرے پاس وہ لسٹیں موجود ہیں. میں نے کل پرائم منسٹر صاحب سے ویری رائٹلی سیٹ ملاقات کی, میں نے انٹیریئر منسٹر صاحب سے ملاقات کی. کل 4:30 بجے ہماری پی ایم ہاؤس میں میٹنگ ہوئی, اور ایک یونانیمس یا کلیئر کٹ آرڈر پرائم منسٹر صاحب نے ایشو کیا, اور وزیر داخلہ اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں کہ سوائے ان لوگوں کے جو کہیں سے بھی ہوں, لوکل ہوں باہر سے ہوں, جن کے خلاف ویڈیو ایویڈنس ہوگی یہاں پہ پولیس کے ساتھ لڑائی جھگڑے کی یا انتشار پھیلانے کی, فساد کرنے کی, اس کے علاوہ تمام لوگوں کو اگلے 2 دن میں رہا کیا جائے گا. یہ کل ہم نے کیا ہے یہاں اسلام آباد میں, تاکہ یہ جھوٹا پروپیگنڈا, اور میرے بھائی جو فیصل کہہ رہے تھے 200 مسنگ پرسن, میں اس کو بھی نہیں مانتا, یہ بالکل غلط خبر ہے. 200 خاندان میں کیس میں وہ جو کنٹینر پہ جنہوں نے دھکا دے کے بندے کی ٹانگیں توڑی ہیں وہ بھی شامل ہوں گے, وہ بھی اس ویڈیو ایویڈنس تو پھر کافی زیادہ پولیس والوں کے خلاف بھی ہے, تو ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی. ویسے ڈاکٹر صاحب اس پہ آپ کچھ اس واقعے پہ بھی کچھ کہیں بڑا, اس واقعے کو سب نے کنڈیم کیا ہے. سر کنڈیم کرنا تو نہیں نا, یہ تو پھر کیا اس شخص ہے جو سپاہی نے غلطی کی ہے اس پہ ایکشن نہیں لیں گے تو پھر تو یہ ادارے کی پالیسی, تو میں سمجھتا ہوں کہ ادارے کی پالیسی نہیں ہے, لیکن اگر ان کا جو اس نے ایک غیر قانونی کام کیا ہے اس پہ ایکشن تو لینا چاہیے نا سر. بھئی ایکشن اگر بنے گا تو ضرور لیں گے, پولیس والوں کے خلاف بھی پرچے ہوتے ہیں. کمال بات کرتے ہیں سر, کنٹینر سے بندہ نیچے پھینک کے اپنا نماز پڑھتے ہوئے آپ کہتے ہیں بنے گا. یار میری بات سنیں نا, میری بات سنیں, مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں, رینجرز ہے, پولیس ہے, یہ کسی کی کوئی ذاتی فورس ہوتی ہے؟ اسٹیٹ کی فورس ہے نا. کل جب آپ کی گورنمنٹ تھی اس وقت آپ کے ساتھ کام کر رہے تھے, کل ہمارے ساتھ ہیں تو ہمارے ساتھ گورنمنٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اور یہ جو بار بار جو اس کو لشکر کشی کہیں, بار بار اسلام آباد حملے کے, اس کو کس نے روکنا ہوتا ہے؟ اس کو اداروں نہیں روکنا ہوتا ہے. چلے سر, میرے پاس وقت ختم ہو گیا. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ.